کو ایک ایسی شخصیت کی بارگاہ میں لے چلوں جن کی شان ساری دنیا میں مشہور ہے. آئیے میں آپ کو ایک ایسی شخصیت کی بارگاہ میں لے چلوں جن کا جلال ساری دنیا میں مشہور ہے. آئیے میں آپ کو ایک ایسی بارگاہ میں لے چلوں جن کے نام سے آج ہم نے غوث الورا کانفرنس نام سے ہم نے محفل سجائی ہے, جلسہ سجائے ہیں. آئیے میں آپ کو ایک ایسی شخصیت کی بارگاہ میں لے چلوں جنہوں نے فرمایا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ, یعنی میرا قدم ہر ولی کے گردن پر ہے, جنہیں ہم غوث اعظم قطب ربانی شاہ جیلانی بڑے پیر حضور غوث اعظم کے نام سے جانتے ہیں. آئیے میں آپ کو غوث اعظم کا ایک بہت مشہور واقعہ سناؤ اور اپنی گفتگو کو ختم کروں گا کیونکہ ہمارے مہمان حضرات بیٹھے ہیں. بہرحال آئیے میں آپ کو غوث اعظم کا ایک مشہور واقعہ سناؤ. میرے آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے پیارے دیوانوں, ایک یہودی لڑکی غوث پاک سے محبت کرنے لگی, پیار کرنے لگی اور ان کی کنیز ہو گئی. اتفاق سے اس لڑکی کی شادی کے دن آئے تو اس نے اپنے ابا سے کہا کہ میری شادی کے دن غوث اعظم کو بھی دعوت دینا, غوث اعظم بھی تشریف لائیں گے. حضرات میں آپ کو ایک بات بتا دوں, میں غوث اعظم کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آج ہم نے غوث اعظم کے نام سے ہی محفل کو سجائے ہیں, غوث اعظم کے نام سے ہی اس جلسے کا آغاز کیا ہے. بہرحال وہ لڑکی کے شادی کا دن آیا تو اس لڑکی نے اپنے باپ سے کہا کہ میری شادی کے دن غوث اعظم کو بھی دعوت دینا, غوث اعظم بھی تشریف لائیں گے. اس کے ابا نے کہا ہاں ٹھیک ہے دعوت دیں گے. اب وہ تھے سب عیسائی. غوث پاک کو کہا حضرت میری بیٹی آپ کی کنیز ہے, آپ سے محبت کرتی ہے, آپ کی غلام ہے, کیا آپ ہمارے دعوت میں آئیں گے؟ تو غوث اعظم نے فرمایا ہاں انشاءاللہ وقت پہ دیکھا جائے گا. پھر وہ بارات نکلی. اب دعوت جانا تھا بارات میں. اب جو بارات نکلی تو راستے میں ڈاکوؤں نے اس کو قتل کر دیا. کس کو؟ دلہے کو ہی قتل کر دیا. جب دلہے کو قتل کیا اب بارات کی بجائے جنازہ آ گیا, اور جب جنازہ آیا اس کی تو خوشیاں لوٹ گئی, مسائل ہو گئے. اللہ اکبر. اس کے باپ نے کہا بیٹی تو سہاگن بننے سے پہلے ہی بیوہ ہو گئی. اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا. کہا بیٹی اس کا جنازہ آ رہا ہے تیرے ہونے والے شوہر کا. اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا. کہا بیٹی ہاں وہ مر گیا ہے, سچ میں مر گیا ہے. میرے آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے پیارے دیوانوں, اس کا باپ نہیں جانتا تھا کہ غوث اعظم کی شان کیا ہے, غوث اعظم کا مقام کیا ہے, غوث اعظم کی مرتبہ کیا ہے. بہرحال اس کی باپ نے کہا بیٹی وہ مر گیا ہے, آخری بار اس کی صورت دیکھ لے. اس لڑکی نے کہا میں اس وقت تک میرے ہونے والے شوہر کا جنازہ نہیں اٹھایا جائے گا, اس کی چہرہ میں نہیں دیکھوں گا جب تک میں مدرسہ قادریہ غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضری دینا آؤں. اس لڑکی کو لے جایا گیا. خانقاہ میں گئی. مدرسہ قادریہ میں ہمارے آقا حضور غوث اعظم درس دے رہے تھے, بچے کو پڑھا رہے تھے. اس لڑکی جا کر میرے غوث اعظم کی قدموں پر گر گئی اور کہنے لگی اے میرے آقا میں نے تو محبت آپ سے کی ہے, اے میرے آقا میں نے تو الفت آپ سے کی ہے. یہ اور بات ہے کہ میرا مذہب عیسائی ہے, لیکن یہ پیارے تو زہرا کا لال ہے, تیرے یہاں مذہب نہیں دیکھا جاتا, تیرے یہاں تو سب کو نوازا جاتا ہے. غوث اعظم نے فرمایا ہوا کیا؟ اس لڑکی نے کہا حضور آقا میرے آقا سوغات خوشیوں کا سوغات آنے سے پہلے روٹ گئی, باہر آنے سے پہلے خزاں آ گئی, وہ بھی تیری کہلانے والی ہوں, تیری کنیز کہلانے والی ہوں, تیری غلام کہلانے والی ہوں. اے میرے آقا کرم کی نظر فرمائے. غوث پاک نے کہا چلو. جب گئے تو دیکھا کہ گردن کٹی ہوئی ہے, دلہا پڑا ہوا ہے. ہمارے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے گردن کو پکڑا اور باڈی کو پکڑا. پکڑنے کے بعد دونوں کو جوڑا. جوڑنے کے بعد غوث اعظم نے فرمایا قم باذن اللہ, تو دیکھا کہ وہ زندہ ہو گیا اور کہا جا اپنا گھر بسا لے. اس کا کیا گھر بسا, کئیوں کی دل کی دنیا بس گئی. اب انہوں نے کہا اب شادی بعد میں رچے گی, پہلے ایمان کی رمق رچے گی. وہ سارے عیسائی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. شاعر کہتا ہے وہ کہہ کے قم باذن اللہ جلا دیتے ہیں مردے کو, وہ کہہ کے قم باذن اللہ جلا دیتے ہیں مردے کو. بہت مشہور ہے احیاء موتی غوث اعظم کا. حضرات گرامی اب آئیے